کرتے ہیں, ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں, جب چائے کی دکانوں پر بیٹھتے ہیں تو بڑا لمبی لمبی پھینکتے ہیں, لیکن وہی جب تنہائی جب گھر میں آتا ہے, رات کو سونے کے آتا ہے تو گانا سنتا ہے, بادام بادام دادا بھاجا بادام. سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ گانا سنتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ریلز وغیرہ دیکھتے, وہ گناہ سے نہیں بچتے. تو ایسے لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھے کل قیامت کا دن آپ کی تمام کے تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی, آپ کی تمام کے تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی. اس لیے اگر اس گناہ سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ گناہ کرنے سے پہلے, گانا سننے سے پہلے, فلم دیکھنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں, ہائے اللہ اگر میں نے یہ کام کر دیا, اگر میں نے یہ غلط کام کر دیا تو کل قیامت کے دن اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. یہی ہے اللہ کا ڈر. اس لیے آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے. آپ کو پتا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اسی چیز کی نصیحت کرتے ہیں. حضرت لقمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ریکارڈ کیا ہے, اگر باپ ہو تو حضرت لقمان جیسا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت لقمان یعنی ہر بچے کو حضرت لقمان جیسا باپ نصیب عطا فرمائے. پڑھیے آمین. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کی وصیت اپنے بیٹوں سے کرتے ہیں. کیا ہے میرے بیٹے, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. یعنی حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں, اپنی اولادوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے, اللہ کی نظر کا عالم تو یہ, اللہ کی قدرت کا عالم تو یہ, اللہ کی پکڑ کا عالم تو یہ کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز زمین کے نیچے, چٹان کے نیچے یا دنیا کے کسی بھی چیز کے نیچے میں اگر پڑی ہوں گی یا چھپی ہوں گی تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا. یعنی حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سے یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے تم دنیا میں جہاں بھی رہو, جس حال میں بھی رہو, جس پرستھتی میں رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. اس لیے کہ جو بھی کام تم انجام دو گے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن تم کو اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں, رائے کے دانے تو چھوٹا ہوتا ہے, رائے تو بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اس رب سے ڈرو جو رب آپ کے نظر کی چوری کو بھی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ لوگوں میں اللہ تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں, میں اللہ تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں. اس لیے ڈریے اللہ سے. راستے سے چل رہے ہیں, راستے میں لڑکیاں کھڑی ہیں, اب ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں, یار میں دیکھوں گا. حالانکہ دیکھنا, اگر ایک بار نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لو, اگر دوسری بار جان بوجھ کر نظر ڈالو گے تو یہ آنکھ کا زنا ہوگا. اب بندہ جا رہا ہے ترچھی نظر سے لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا ہے, بندہ جا رہا ہے ترچھی نظر سے جان بوجھ کر غلط چیزوں کی طرف دیکھ رہا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ یار کسی کو پتہ نہیں چلے گا, میں تو ترچھی نظر سے دیکھ رہا ہوں. لیکن سنیے, اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کیجئے, اس رب سے ڈریے جو رب یہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ لوگوں میں تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں, آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں. ارے آنکھوں کی چوری کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. مثلا کیوں میں بتا رہا ہوں کہ اپنے رب سے ڈریے, کیونکہ آپ کوئی سا بھی کام کریں گے نا تو آپ اپنے رب سے نہیں بچ پائیں گے. اب ذرا سوچئے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ میرے تعلق سے کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے اندر, آپ کے سینے کے اندر کون سی سوچ پیدا ہو رہی ہے, کون سے بھید ہیں, کون سے راز ہیں, اب وہ مولوی تنویر کو نہیں پتا ہے. اگر آپ مجھے بیٹھ کر گالی بھی دیں گے نا, آپ جسٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ
سینوں کے اندر کیا بھید ہے میرے تعلق سے، کیا سوچ رہے ہیں، یا پھر من ہی من میں گالی دے رہے ہیں، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ پر اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے ڈرو، وما تخفی الصدور، کیونکہ میں تمہارے سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہوں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی سینوں کے راز کو بھی، دل کے راز کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس لیے آپ کیا کریں، اپنے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ اور سنیے، اگر اپنے رب کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ کا ڈر کس طرح ایک انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ذرا اس حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ بیہقی کی حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حسن قرار نہیں، صحیح ہے، حدیث حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ واقعہ آپ کے لیے بتا کے جا رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر ایک انسان کو کس طرح غلط کاموں سے بچا لیتا ہے، کس طرح انسان کو غلط کاموں سے، گناہوں سے اللہ تبارک و ڈر بچا لیتا ہے۔ ذرا اس واقعہ پر ذرا غور کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، امیر المومنین حضرت عمر کا فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر گھر سے، مدینہ سے باہر نکلے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بکری کا چرواہا بکری چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس گئے، اور اس کے پاس جانے کے بعد کہا کہ میرے بھائی میں اجنبی ہوں، ان کو ٹٹولنا چاہا، ان کو آزمانا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ واقعہ اسد الغابہ فی المعرفۃ صحابہ کے اندر بھی لے کر آئے ہیں۔ تو گئے تو کہا کہ اے نوجوان، آپ کے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں، آپ ان بکریوں میں سے بینی شاتن آپ ایک بکری مجھے بیچ دو، ایک بکری مجھے بیچ دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، اے اجنبی شخص، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کو نہیں پہچانتا، آپ تو بالکل میرے نزدیک اننون پرسن ہے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ ایک بکری میں آپ کو فروخت کر دوں، ایک بکری میں آپ کو بیچ دوں، تو سنیے اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، ان بکریوں میں سے جو بکریاں آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان بکریوں میں سے میں ایک بکری کا بھی مالک نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو نہیں بیچ سکتا، ایک بکری کا بھی مالک نہیں ہوں، میں آپ کو بکری نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نوجوان چلو کوئی بات نہیں، یہ میں نے یہ سویکار کر لیا، میں نے یہ تسلیم کر لیا، میں نے یہ مان لیا کہ یہ بکریاں آپ کی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ ایک بکری مجھے بیچ دو، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، تمہارے سوا اور میرے سوا آج جنگل میں کوئی نہیں۔ ہاں پیڑ پودے تو بات نہیں کر سکتے، پیڑ پودے تو کسی کو بتا نہیں سکتے، آپ ایک کام کرو، آپ ایک بکری مجھے فروخت کر دو، ایک بکری مجھے بیچ دو، اور جب شام کے ٹائم میں، شام کے وقت میں جب آپ گھر میں جاؤ گے اور آپ کا مالک آپ سے سوال کرے گا، آپ کا مالک آپ سے آسک کرے گا، یعنی پوچھے گا کہ بتاؤ میری بکریوں میں سے یہ ایک بکری کہاں چلی گئی، تو تم یہ جواب دے دینا کہ جنگل کے اندر ایک چیر فار کھانے والا جانور آیا تھا، ایک بھیڑیا آیا تھا جس نے ایک بکری کا کر چلا گیا۔ تم جھوٹ بول دینا، تم یہ کہہ دینا۔ اب اس نوجوان کا جواب تو سنیے، اور اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے وہ ڈر بھی ذرا دیکھیے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اے اجنبی شخص، اے اجنبی شخص، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں آپ کو بکری بیچ دوں، اور جب میرا مالک مجھ سے پوچھے تو میں اسے جھوٹ بول دوں، لیکن سنیے، ہاں مان لیجئے کہ میں نے آپ کی بات کو مان لیا، میں نے آپ کو ایک بکری میں نے بیچ دیا، میں گھر میں گیا، مالک پوچھا، میں نے مالک کو جواب بھی دے دیا، ہو سکتا ہے کہ میرا مالک میری باتوں کا اعتبار کر لے، میرا مالک میری باتوں پر وشواس کر لے، میرا مالک یقین کر لے، میرا مالک یہ مان جائے کہ ہاں جنگل کے اندر ایک ہی بھیڑیا آیا تھا جو ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا، میں اپنے مالک کے ہاتھوں سے بچ جاؤں گا، لیکن یہ اجنبی شخص جو میرا مالک کا بھی مالک ہے، یعنی وہ رب کائنات جو میرا مالک کا بھی مالک ہے، کل اس کی عدالت میں
جب مجھ سے پوچھا جائے گا، جب اس کی عدالت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے نوجوان بتاؤ کہ تم نے 200 روح کی بکری کیوں بیچا تھا؟ تے اجنبی شخص آپ بتاؤ کہ میں کل قیامت کے دن رب کائنات کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ رب کائنات کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ اسی لیے تو میں بار بار آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ اپنے اندر رب کائنات کا ڈر پیدا کر لیجئے، خوف الہی کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے جیسا کہ یہ نوجوان گناہوں سے بچ گیا۔ اسی طرح اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کا ڈر کس طرح ایک انسان کو بے حیائی سے، اللہ کا ڈر کس طرح ایک انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا 3 آدمی کہیں جا رہے ہیں، راستے سے بارش شروع ہو گئی، وہ لوگ ایک غار میں جا کر، ایک سرنگ میں جا کر وہ لوگ چھپ گئے۔ اتنے میں موسلادھار بارش شروع ہوئی تو ایک بھاری سا پتھر اوپر سے پھسل کر یعنی اس سوراخ کے منہ میں آ کر پڑا تو وہ بالکل بند کر دیا۔ اب اندر سے بھی کوئی چیز باہر کی طرف نظر نہیں آ رہی تھی اور باہر کی طرف سے بھی اندر کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ پتھر اتنا بھاری سا کہ اب وہ پتھر کو اگر وہ تینوں مل کر ہٹانا چاہے تو ہٹا نہ سکے۔ وہ تینوں انسان، وہ تینوں نوجوان اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ان تینوں نے سوچا کہ چلو اگر ہم میں سے کسی نے، اگر تینوں نے اگر کوئی کام، کوئی عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، تو اس کے حوالے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شاید اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی اس مصیبت سے بچا لے۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، یہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے کیا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ نوجوان اپنی چچا زاد بہن سے، چچیری بہن سے بڑا پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا۔ بڑا لمبا واقعہ مختصر میں سنیے، بڑا پیار کرتا تھا بڑا، تو وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، جوانی کو اس کے ذریعے سے شانت کرنا چاہتا تھا، اس کو موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بہن کو کوئی مجبوری آ پڑی تو اس کی چچیری بہن اس کے پاس مدد مانگنے کو آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے آپ میری مدد کر دو۔ اس نے کہا کہ آج اچھا موقع ملا، میں اپنی شرط اس کے سامنے رکھوں گا۔ تو انہوں نے مدد کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ ہاں میں ایک شرط پر آپ کی مدد کروں گا، اگر آپ ایک رات کے لیے اگر آپ میرے پاس ٹھہریں گے، ایک رات کے لیے اگر آپ میرے پاس اسٹے کریں گے، ٹھہریں گے، تو میں آپ کی شرط پوری کرنے، تو میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اب وہ مجبوری کی حالت میں تھی، مجبوری کے عالم میں تھی، وہ تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، میں ایگری کرتی ہوں، بس تم میری مدد کر دو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی مدد کر دیتا ہے۔ اب وہ لڑکی اپنے وعدے کے مطابق آتی ہے، یہ بھی تیار، وہ بھی تیار۔ یہ بڑا من میں بڑا خوش تھا کہ بڑی دنوں کی تمنا تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ اپنی جوانی کو شانت کروں۔ چلو آج وہ موقع ہاتھ میں لگ گیا، آج تو میں ان کو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں دونوں تیار، یہ بھی تیار، وہ بھی تیار، بس اب کام کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، غلط کام کی طرف آگے بڑھ ہی رہے تھے۔ اتنے میں اس عورت کی زبان سے یہ آواز نکلی، یا عبداللہ، کہ اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں۔ جب اس نے کہا، اللہ کا ڈر کا واسطہ دیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے سامنے یہ کام، اور تم میرے ساتھ یہ کام بالکل ہرگز بھی مت کرو، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی چچا زاد بہن کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کرتا، جاؤ، میں نے تم کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور وہ پتھر گار کے منہ سے تھوڑا سا کھسک جاتا ہے، وہ پتھر گار کے منہ سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں کیا پتا چلا؟ یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہوگا تو اس میں 2 فائدہ ملیں گے۔ کیا 2 فائدہ ملیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، اور دوسری چیز تو یہ ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ضرورت پڑے گی، اگر آپ مصیبت میں پھنسیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی پریشانی آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سہایتا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہی سبق ملتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے کیا کرے، آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لے۔ اسی طرح اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر ایک انسان کو کس طرح گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک عورت، جس عورت کا نام اناخ ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ اناخ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس سے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مرشد، بڑے دنوں کے بعد تم مجھ سے ملے ہو، اے مرشد بڑے دنوں کے بعد تم میرے سامنے آئے ہو، اے مرشد آ جاؤ، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا انجوائے کریں گے، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا مستی کریں گے، آج کی رات مل کر ہم دونوں رومانس کریں گے۔ ذرا سنیے، ایک عورت ایک مرد کو دعوت دے رہی ہے، ایک عورت ایک مرد کو دعوت گناہ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے مرشد آ جاؤ، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا پیار کریں گے، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا رومانس کریں گے۔ ہیں یہ ڈر ہمارے اندر ہے۔ اگر کوئی لڑکی ہمیں بلائے کہ چلو رائے گنج میں وہ ہوٹل چلتے ہیں، اگر کوئی لڑکی ہمیں بلائے کہ چلو ہم رومانس کرنے چلتے ہیں، پارک گھومنے کے لیے چلتے ہیں، بیساکھ مہینے کی 1 تاریخ کو چلو بنگلہ دیش سے بارڈر گھوم کر آتے ہیں، کیا آپ بچ پائیں گے؟ آپ نہیں بچ پائیں گے۔ خوشی ہاں چلو چلو میں تو تیار ہوں، لیکن دیکھیے اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے۔ وہ عورت جواب دے، وہ عورت کہتی ہے کہ مرشد آ جاؤ، ہم دونوں مل کر بڑا انجوائے کریں گے، رومانس کریں گے۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، اے اناخ تم مجھے دعوت گناہ دے رہی ہو، اے اناخ تم اپنے پاس مجھے بلا رہی ہو، لیکن سنو میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ یہ پاپ نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ یہ گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام کے اندر میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں، اور ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ کے تحت میرے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، میرے تمام کے تمام گناہ بخش دے گئے، اب میں دوبارہ تمہارے ساتھ میں غلط کام میں گرفتار نہیں ہو سکتا، اب میں تمہارے سامنے غلط کام میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ حضرت مرشد نے جواب دیا اور کہا نا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر، اتنا بڑا گناہ ہے یہ زنا کرنا، حالانکہ آج زنا کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے معمولی سی بات ہے، عام سی بات ہے، ورنہ آپ دیکھیے میں تو زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں بتاتا ہوں، باہر جائیں گے نا کلکتہ وغیرہ دلی وغیرہ جائیں گے تو میں تو دلی میں بہت دن تک رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے، پارک وغیرہ میں چلے جائیں گے تو جس طرح کتا کتیا راستے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، اسی طرح آج کے نوجوان ایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہیں، جس طرح جانور آج ان کو شرم نہیں آتی، آج ان کے اندر یہ حیا نہیں، راستے میں یعنی اپنے جوڑے سے ملتے ہیں، اسی طرح آج ہم جیسے آپ جیسے مسلمان بن گئے، ہم جیسے آپ جیسے نوجوان بن گئے، آج پارکوں میں کیا ہو رہا ہے، اور حالانکہ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے لیے آپ کو پتا ہے ہوٹل کا کمرہ کھول دیا گیا ہے، ہوٹل کا نام بھی رکھا گیا، آپ سرچ کیجئے گوگل میں آپ کو پتا چلے گا، جہاں پر دیکھیں کہ وہ یہ ہوٹل ہے وہاں پر اگر آپ لڑکی کے ساتھ جائیں گے تو یہ لائسنس ہے سرکار کی طرف سے ان کے پاس کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ الاؤڈ ہے، وہ آ سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ پولیس پکڑے گی نہ کوئی آپ کو پکڑے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آج باضابطہ لائسنس کے ساتھ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ جب وہ عورت حضرت مرشد کو بلاتی ہے، حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ نا میں تمہارے ساتھ یہ کام بالکل نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہتی ہے، حضرت وہ انا کہتی ہے کہ مرشد اگر تم میرے ساتھ یہ غلط کام کر لو گے، رات کے 12 بجے ہیں، رات کے 1 بجے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کیا ہو جائے گا؟
کوئی تو کچھ نہیں بولے گا، تم تو پکڑے نہیں جاؤ گے، کسی کی نظر میں بھی نہیں آؤ گے، آ جاؤ ہم دونوں مل کر کام کر لیتے ہیں۔ حضرت مرثد جواب دیتے ہیں۔ اسی جواب کو میرے پیارے ساتھیوں میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، حضرت مرثد نے جواب دیا، اے اناق، اگر آج میں نے تمہارے ساتھ اس غلط کام میں مبتلا ہو گیا، اگر آج میں نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں تو بچ جاؤں گا، لوگوں کی نظر سے تو بچ جاؤں گا، پر میرا رب، میرا مالک، میرا خالق تو اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اس کی عدالت میں میری پیشی ہوگی، کل قیامت کے دن ان کی عدالت میں جب مجھے حاضر کیا جائے گا اور اس کے تعلق سے مجھے سوال کیا جائے گا، اس کے تعلق سے مجھے پوچھا جائے گا، تو میں رب کائنات کی عدالت میں جواب نہ دے پاؤں گا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے اور حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث ہے کہ کل قیامت کے روز سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کے لوگوں سنو، کل قیامت کے دن یہ جو دن کے اجالے میں ہم اپنے سر کے اوپر سورج کو دیکھتے ہیں، یا آج ہم سے آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، یہ سورج آج ہم سے آپ سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کے روز ایک حدیث کے ایک صحیح روایت کے مطابق یہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، اور دوسری صحیح روایت کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ یہ سورج بڑا نزدیک آ جائے گا، بڑا قریب آ جائے گا، بڑا نکٹ آ جائے گا۔ انسان سورج کی گرمی سے پریشان ہو جائے گا، انسان سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس انسان کو اس کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا۔ آپ نے لوگوں کو پانی سے ڈوبتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب سورج بالکل نکٹ اور قریب آ جائے گا، اتنی گرمی ہوگی، اتنی تپش ہوگی کہ انسان اس کے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ ایسے موقع پر اور اسی حالات پر اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے کون ہوں گے؟ ان میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی، بڑی خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، آپ کو بلاتی ہے کہ اے عبداللہ، اے تنویر، اے فلاں چلو چلتے ہیں، ہم ہوٹل میں چلتے ہیں، یہ کرتے، یعنی آپ کو دعوت گناہ دیتی ہے، آپ کو وہ بلاتی ہے، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے کہ نہیں، آپ مجھے بلا رہی ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں کہ یہ عورت اگر آج میں نے تیرے ساتھ یہ غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے دن رب کائنات کی عدالت میں اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا، اس لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کام بالکل نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا لے گا، جس نے دنیا میں اللہ کے ڈر سے، برائی سے بچ گیا، جس نے گناہ سے بچ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں 1 گھنٹہ سے مسلسل آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ سے لگاتار میں آپ کو یہی پیغام دیے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے، تبھی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ ورنہ آپ وہ واقعہ یاد کیجئے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کا ڈر دیکھیے کہ وہ رات کو گشت لگانے کے لیے نکلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بڑا مشہور واقعہ لیکن اللہ کا ڈر دیکھیے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جاؤ دودھ میں پانی ملا دو، صبح بازار میں لے جا کر دودھ فروخت کرنا ہے۔ پھر سے دیکھیے، رات کے اندھیرے میں، رات کے یعنی سناٹے میں ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جاؤ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر دو، دودھ میں پانی ملا دو، کیونکہ صبح بازار لے جا کر فروخت کرنا ہے۔ بیٹی کہتی ہے میری ماں،
किस चीज का हुक्म मुझे दे रही हो? ऐ मेरी माँ, अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान है, अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म है। हजरत उमर ने ये फरमाया है कि आज के बाद कोई भी दूध में पानी की मिलावट नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी इंसान दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा, जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सजा के मुस्तहिक होगा। बेटी माँ से कहती है, माँ मैं ऐसा नहीं कर सकती वरना हजरत उमर मुझे सजा देंगे, हम सजा के मुस्तहिक होंगे। माँ कहती है, अरे बेटी अभी रात के सन्नाटे में हजरत उमर को थोड़ी ना पता चलेगा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर तो अपने घर में लेटे होंगे, अपने घर में सोए होंगे, जा मैं तुझे कहती हूँ जा तू दूध में पानी मिला दे। फिर बेटी का जवाब सुनिए, इसी को तो अल्लाह का डर कहते हैं। बेटी का जवाब सुनिए, बेटी जवाब देती है, मेरी माँ अगर आज मैंने आपकी बात मान ली और मैंने दूध में पानी को मिला दिया, हो सकता है कि मैं दुनिया में अमीरुल मोमिनीन की नज़र से बच जाऊंगी, हो सकता है कि मैं दुनिया में हजरत उमर की नज़र से बच जाऊंगी, लेकिन ऐ मेरी माँ जो हजरत उमर का भी रब है, जो मेरा भी रब है, जो आपका भी रब है, कल क़यामत के दिन जब उसकी अदालत में मेरी पेशी होगी, मुझसे सवाल किया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। इसलिए मेरी माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, ये पाप, ये अधर्म, ये अन्याय मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। ये होता है अल्लाह का डर कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए, तभी आप गुनाहों से बच सकते हैं। मोहतरम सामीन, मेरे पास 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटा ख़त्म होने को चला है और इशारा भी मिल चुका है, मुझे अपनी बात यही से ख़त्म करनी है। बात तो यह है कि मैंने लगभग पूरे 1 घंटा या 1 घंटा मैंने आपके सामने बस एक पैगाम देना चाहा, और वो पैगाम है अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह का डर आप अपने अंदर। ऐसे हज़ारों बेशुमार वाक़यात हैं कि सहाबा किराम ने गुनाहों से इस वजह से बच गए क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का डर था। अगर आज मैं इस काम को अंजाम दूंगा तो कल क़यामत के दिन इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले हमारे अंदर कि हम अपने रब का डर पैदा करें, तब हम गुनाहों से बच सकते हैं, वरना हम और आप गुनाहों से नहीं बच सकते हैं। और याद रखिए, दुनिया में जितना भी आप काम करेंगे, चाहे सन्नाटे में हो, भीड़ में हो, तन्हाई में हो, रात के अंधेरों में हो, कल क़यामत के दिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लि हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम सबों को अपने अंदर तेरा खौफ, तेरा डर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हम सबों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हम सबों को उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैमरा मालूम है?